حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ جب مسجد میں پہنچے تو وہاں کعب بن احبار رضی اللہ عنہ درس حدیث دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے گزارش کی، کچھ قیامت کے متعلق بتائیے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، باخدا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے انہیں پیدا کیا گیا ہے اسی روز سے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی کمر کبھی نہیں جھکی۔ کچھ فرشتے سجدے میں پڑے ہیں، انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا۔ جب سور پھونکا جائے گا وہ یہ کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تو ہی ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے، ہم تیری عبادت و بندگی کا حق ادا نہ کر سکے، اور سچی بات یہ ہے کہ تیری عبادت اور بندگی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ باخدا اس روز جہنم سے ایسی خوفناک آواز یعنی چنگاڑ نکلے گی جسے سن کر نبی اور شہید بھی اپنے گھٹنوں پر رکوع کی حالت میں جھک جائیں گے، اور ہر نبی، ہر صدیق اور ہر شہید یہ دعا کرے گا، اے پروردگار میں تجھ سے صرف اپنی نجات کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اس روز اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بھول جائیں گے اور صرف یہ کہتے ہوئے اپنی بخشش کی درخواست کریں گے، پروردگار میں تیرا خلیل دوست ابراہیم ہوں، مجھے بخش دے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اس روز کسی کے پاس 70 نبیوں کے برابر بھی نیک عمل ہوں گے، تب بھی اسے یہ امید نہ ہوگی کہ نجات پا جائے گا۔ یہ سن کر تمام حاضرین دہاڑے مار کر رونے لگے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے گزارش کی، کچھ اللہ کے رحم و کرم کی باتیں بھی بتا دیجیے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بیان فرمایا، دنیا میں 313 امتیں ہو کر گزری ہیں، اگر کسی انسان نے ان میں سے کسی ایک پر بھی نیک نیتی اور خلوص سے عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ باخدا اگر تمہیں اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تم عبادات میں سستی برتنے لگو گے۔ دوستو، اس ہولناک دن کی ہلاکتوں سے بچاؤ کے لیے نیک اعمال کرتے رہو اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ قیامت ایک دن ضرور قائم ہوگی۔ اگر آج ہم نے اس کے لیے تیاری نہ کی تو ہمیں اپنی زندگی کے ضائع ہونے پر رنج و افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔